بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 کی رجسٹریشن اوپن ہونے جا رہی ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام پاکستانی جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس 2 سال کی 3 سال کی کسی بھی کیٹیگری کے اندر ڈگری موجود ہے، آپ کے پاس سکل ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو حکومت پاکستان کی جانب سے ایسے افراد کے لیے ایک نوجوان پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت آپ 1 لاکھ روپے سے لے کر 2.5 کروڑ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں حکومت پاکستان سے۔ اس کے اوپر آپ کا مارک اپ ریٹ بھی بہت کم ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کی رجسٹریشن کب سے اوپن ہونے جا رہی ہے، اور پچھلے فیز 1 کے اندر بہت سے لوگوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ لوگوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، یہ بھی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کلیئر کٹ بتانے والا ہوں۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی، جب آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے رجسٹریشن کا آغاز کب سے ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلو، عثمان ڈار صاحب جو کہ لیڈ کر رہے ہیں کامیاب جوان پروگرام کو، انہوں نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ 12 اگست کو رجسٹریشن اوپن ہو جائے گی کامیاب جوان پروگرام کے فیز 2 کی۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس کے لیے آپ نے بالکل تیار ہو جانا ہے۔ وہ تمام پاکستانی جن کے پاس پہلے سے کچھ چھوٹا موٹا کاروبار موجود ہے، وہ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، زیادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں 12 اگست کے بعد۔ اور وہ تمام پاکستانی جن کے پاس آئیڈیاز موجود ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی آدمی کسی بھی کیٹیگری کے اندر کوئی سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتا ہے، تمام پاکستانی جو گریجویٹ کر چکے ہیں یا کالج کے اندر وہ فارغ ہو چکے ہیں، 2 سال کی ڈگری ان کے پاس موجود ہے، یا کسی یونیورسٹی سے فارغ افراد جن کے پاس 3 4 سال کی ڈگری موجود ہے، وہ تمام لوگ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ آپ آزاد کشمیر سے ہیں، آپ بلوچستان سے ہیں، آپ KP سے ہیں، آپ پنجاب سے ہیں، کسی بھی صوبے سے آپ کا تعلق ہے، پورے پاکستان کے لیے یہ پروگرام ہے، آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فیز 1 تھا کامیاب جوان پروگرام کا، اس کے اندر ایک فارم دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس فارم کو آن لائن ہم پر کر سکتے تھے اور آف لائن بھی پر کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگوں نے نیشنل بینک کے اندر جا کے اپلائی کیا تھا، وہاں پہ تھوڑا سا ایزی تھا اپلائی کرنا، تو بہت سے لوگوں نے آن لائن بھی اپلائی کیا تھا۔ لہٰذا جب اس کا فارم آ جائے گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو ہی اس کا فارم آ جائے گا، میں آپ کو رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ سمجھا دوں گا، آپ نے اپنی رجسٹریشن کیسے کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، فارم کو پر کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتا دوں گا۔ فی الحال اس کا جو فارم ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد یعنی 20 سے 25 دن کے بعد اس کا فارم آ جائے گا 12 اگست کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے لیے بالکل تیار ہو جانا ہے۔ رہی بات یہ کہ پہلے میں نوجوان پروگرام کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، بہت سے پاکستانی یہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری فزیکل ویریفیکیشن بھی ہو چکی تھی کامیاب جوان پروگرام کے فیز 1 کے اندر، اس کے باوجود ہمیں حکومت پاکستان کی جانب سے کامیاب جوان پروگرام کی جانب سے پیسے نہیں دیے گئے، ہمیں قرضہ فراہم نہیں کیا گیا، یعنی ہماری ڈیٹیل کے ساتھ ویریفیکیشن ہو چکی تھی۔ تو دوستوں میں آپ کو یہاں پہ ایک بات مینشن کرتا چلوں، فیز 1 کے اندر جن لوگوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ عثمان ڈار صاحب جو کہ لیڈ کر رہے ہیں کامیاب نوجوان پروگرام کو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 لاکھ ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنی عمر غلط بتائی تھی، کیونکہ فیز 1 کے اندر ایک فارم کے اوپر ایک آپشن تھا جس کے اوپر ہم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی ایج کتنی ہے، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی ایج 40 سال سے زیادہ تھی، کسی کی 35 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 45 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، تو 50 سال کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی عمر جو ظاہر کی تھی وہ 25 سال 30 سال 32 سال یہاں پہ ظاہر کی تھی۔ ٹھیک ہے، جب ان کے ڈیٹے کو ویریفائی کیا گیا نادرا سے، اس میں پتہ چلا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، لہٰذا ان کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد عثمان ڈار صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے ایسے پاکستانی تھے جب ان کو پوچھا گیا، ان کو فون کالز کی گئیں کہ آپ نے 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے، آپ نے 8 لاکھ روپے مانگا ہے کامیاب نوجوان پروگرام سے، آپ نے اس 8 لاکھ روپے کو کرنا کیا ہے؟ آپ کا کوئی کاروبار پہلے سے موجود ہے جس میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کون سا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں؟
تو وہ آگے سے یہ بتاتے ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے، حکومت ہمیں پیسے دے گی، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس کوئی بزنس پلان پہلے سے موجود ہی نہیں تھا۔ تو دوستو ان دو وجوہات کی بنیاد پہ بہت سے لوگوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے کامیاب نوجوان کے فیز 2 کے اندر، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بزنس پلان ہونا لازمی ہے۔ اب دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے کہ اب آپ قرضہ کتنا لے سکتے ہیں نوجوان پروگرام سے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی 3 کیٹیگری ہیں۔ نمبر 1 کیٹیگری کیا ہے؟ آپ 1 لاکھ روپے سے لے کر 10 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں نوجوان پروگرام سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ کا جو مارکپ ریٹ ہوگا وہ صرف اور صرف 3% ہوگا۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے، وہ 10 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں کامیاب نوجوان پروگرام سے۔ اس میں پھر آپ کا جو مارکپ ریٹ ہوگا وہ 4% ہوگا۔ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ 1 کروڑ روپے سے لے کر 2.5 کروڑ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں کامیاب نوجوان پروگرام سے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس میں جو آپ کا مارکپ ریٹ ہوگا وہ 5% ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ 3 کیٹیگری ہیں، آپ کسی بھی کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ کے پاس بزنس پلان کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کی کوئی فیکٹری چل رہی ہے، آپ کی کوئی چھوٹی موٹی کمپنی چل رہی ہے، یا پھر آپ کو کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کی بیس بن چکی ہے اس کام کی، تب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ 1 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں، 1.5 کروڑ روپے کی آپ مانگ کر رہے ہیں، آپ نے اس پیسے کو کہاں پہ لگانا ہے، تو آپ کو مطمئن ان کو جواب ہی نہ دے سکے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو قرضہ نہیں دیا جائے گا کامیاب نوجوان پروگرام کی جانب سے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کتنا قرضہ آپ لے سکتے ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پہ لوگوں کی درخواستوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور اس کی رجسٹریشن کب شروع ہونے جا رہی ہے، تمام تر تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ کا کچھ سوال ہو اس حوالہ سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی چند دن پہلے کامیاب جوان پروگرام کے حوالہ سے، اس کے اندر 3 بڑے سوالات میرے سے کیے گئے تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی قصبے سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی ضلع سے، پورے پاکستان کے لیے یہ پروگرام ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ دوسرا جو سب سے زیادہ سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سر میرا فلاں کا کاروبار ہے، میری چھوٹی موٹی دکان ہے، کیا میں قرضہ لے سکتا ہوں؟ بہت سے لوگوں نے کہا میری ایلومینیم کا میرا کاروبار ہے، میں اسی لیے قرضہ لے سکتا ہوں۔ ایسے مختلف کاروبار کے نام بتائے گئے۔ تو دوستو اگر آپ کے پاس کچھ چھوٹا موٹا کاروبار ہے، آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں۔ چیز پھر بھی وہاں آ جاتی ہے، آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہوگا کامیاب نوجوان پروگرام والوں کو کہ میں جتنے پیسے مانگ رہا ہوں، میں اس کام کے لیے مانگ رہا ہوں، میرا یہ کام ہے، اس کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں یا میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ 3 لاکھ افراد کو اس لیے خارج کر دیا گیا، اس لیے ان کو قرضہ نہیں دیا گیا کامیاب جوان پروگرام کی جانب سے کہ ان کے پاس بزنس پلان ہی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جب پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے، حکومت ہمیں پیسے دے گی، اس کے بعد ہم سوچیں گے ہم نے کاروبار کیا کرنا ہے۔ تو ایسی صورتحال کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ رجسٹریشن اس کی 12 اگست کے بعد ہی اوپن ہو جائے گی، آپ نے 12 اگست کا انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ چاہیں تو بینک کے اندر جا کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتاتا چلوں، مجھے بھی یاد آ گئی ہے، عثمان ڈار صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ اب کسی بھی بینک کے اندر جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کامیاب لون کے لیے، ٹھیک ہے۔ کامیاب نوجوان پروگرام کے لون کے لیے پاکستان کے کسی بھی بینک کے اندر آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کامیاب نوجوان پروگرام کے فیز 1 کے اندر یہ تھا کہ آپ صرف نیشنل بینک کے اندر جا کے اپلائی کر سکتے تھے، اور ایک اور بینک کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہے، ان 2 بینکوں کو رکھا گیا تھا، ان کے اندر جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، آپ پاکستان کے اندر جتنے بھی بینک ہیں ان تمام بینکوں کے اندر آپ کو درخواستیں مل جائیں گی، آپ کو فارم مل جائے گا، آپ کسی بھی بینک کے اندر جا کے اپلائی کر پائیں گے۔ تمام تر تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔